إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال في موضع آخر: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا تنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه الإمام مسلم في صحيحه. معزز و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان بھائی کے ایک دوسرے مسلمان بھائی پر بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں خوف کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انہی چند اہم حقوق کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر جو سب سے بڑا حق ہوتا ہے، یا بڑے حقوق میں سے ایک بڑا حق ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے، دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، اور محبت کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، کیونکہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ کہتا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا بھائی کا تقاضا یہ ہے اس کے حق کا کہ انسان اپنے بھائی سے محبت کرے، اور مسلمان ہونے کا تو حق ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے کہ سب کے باپ ایک ہیں، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب انہی کی ذریت ہیں۔ بھائی ہونے کے ناطے سے اس میں سارے لوگ شامل ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، لیکن اس سے بڑا جو حق ہے وہ ہے ایمان اور دین اور اسلام کا تقاضا۔ لہذا ایک تو انسانیت کی بنیاد پر ہم بھائی ہیں، اور دوسرے ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے بھائی۔ لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، اور اگر کوئی بندہ کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ انہی میں سے وہ 2 لوگ تحابا فی اللہ وافترقا علیہ، ان دونوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے،
یعنی کب تک محبت رکھی ان کے ساتھ؟ جب تک وہ دین پر قائم رہے، عبادات پر قائم رہے، اسلام پر قائم رہے۔ جیسے دیکھا کہ ان کے ہاں نافرمانیاں ہیں اور وہ برائیوں کی تعلیم دے رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، برائی پر ابھار رہے ہیں، ایسی صورت میں ان سے الگ ہو گئے، ان سے محبت نہیں رکھی، جدا ہو گئے ان سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس طریقے سے یہ بہت بڑا حق ہے میرے بھائیوں محبت کرنے کا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خواہی کریں، ان کے لیے خیر اور بھلائی چاہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کس کے اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے خیر خواہی، اس کے دین کے لیے خیر خواہی، اس کے نبی کے لیے خیر خواہی، اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی، اور جو مسلمانوں کے حکمراں ہیں، خلفاء ہیں، ان کے لیے خیر خواہی، ولعامۃ المسلمین، اور جو عام مسلمان ہیں ان کے لیے خیر خواہی۔ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے خیر چاہیں، بھلائی چاہیں، اور اگر ان کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھیں جو شریعت کے خلاف ہے، آپ حکمت کے ساتھ ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں۔ یہ خیر خواہی کا معنی اور مطلب ہوتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا حق ہے ایک مسلمان بھائی کا ہمارے اوپر کہ اگر ہم کسی مسلمان بھائی کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کفر میں ہے، شرک میں ہے، یا نافرمانی کر رہا ہے، بدعات اور خرافات کر رہا ہے، ہمارے اوپر اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے علم کے مطابق اس کو نصیحت کریں، اس کی خیر خواہی کریں، اس کو دین کی تعلیم دیں، اس کو سمجھائیں اور اس کو بتائیں۔ دین میرے بھائیو اسی طریقے سے پھیلا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی، انہوں نے اسلام کو دوسروں تک پہنچایا۔ لہذا اگر کوئی کسی کے اندر ہم کوئی نافرمانی دیکھ رہے ہیں، گناہ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو حتی الامکان اس سے دور رکھنے کی کوشش کریں، ان کو نصیحت کریں، ان کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھائیں۔ یہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر ایک حق ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ نیکی اور خیر کے کام میں تعاون کرنا چاہیے، اور عدوان اور جو زیادتی ہے، کفر ہے یا گناہ کا کام ہے، اس میں ان کا تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ بھلائی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، دین کا کام ہے، ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور جہاں گناہ ہو، عدوان اور ظلم اور زیادتی ہو، وہاں کسی دوسرے کا تعاون نہ کیا جائے۔ تو ایک ضابطہ ہے تعاون کرنے کا، یہ نہیں کہ ہر کام میں تعاون کرنا ہے، ہر گناہ کے اندر تعاون کرنا نہیں، گناہ کے اندر نہیں تعاون کرنا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی معاشرے والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی۔ کوئی غلط کام کر رہا ہے پھر بھی لوگ اس کا تعاون کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ برائی پر تعاون کرنے میں شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے۔ آج دیکھیے شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے، یا کسی کی وفات ہو گئی اس کا معاملہ ہوتا ہے، وفات کے بعد ہمارے ہاں دیکھیے بہت سارے لوگ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ایک آدمی اسی معاشرے میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے اگر میں نہیں کروں گا تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ لوگوں کے خوف اور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے شریعت کے خلاف کام کر لیتا ہے۔ تیجا ہے، چہلم ہے، قرآن خوانی ہے، یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ کسی کوئی بڑا جرم ہے، کوئی چھوٹا جرم ہے، لیکن سب شریعت کے خلاف ہے۔ کوئی غیر مسلموں کی تقلید اور نقالی ہے، کوئی اسلام کے اندر بدعت ہے، جیسے قرآن خوانی دین کے اندر بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی کی بیویوں کی وفات ہوئی، بچیوں کی وفات ہوئی، آپ نے کسی پر قرآن خوانی نہیں کرائی، لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ کرتے، دین کے نام پر کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی ایسے معاشرے میں رہتا جہاں یہ چیز رائج ہے، تو کوئی آدمی کرنا چاہتا، اس کا تعاون بھی کرتا، اس کی مدد بھی کرتا ہے، چیز غلط ہے۔ جو چیز غلط ہے اس میں تعاون کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اسم اور عدوان میں، گناہ کے کام میں، بدعات کے کام میں کسی دوسرے کا تعاون کرنا شریعت کے اندر اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ نیکی کام ہے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، دینی اجتماع ہو رہا ہے، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، اور کوئی کام ہے، الحمدللہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے، تعاون کیجئے، کوئی آپ کو اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ یہ نیکی اور خیر کے کام پر تعاون ہے،
لیکن بدعات اور شرک اور گناہ اور بدعات کے اوپر تعاون کرنا یہ شریعت کے اندر منع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بھائی کا ہمارے اوپر حق ہوتا ہے کہ نیکی میں تعاون کریں، اور جہاں تک اسم اور گناہ اور زیادتی ہے، گناہ ہے، اس کے اندر ان سے ہم تعاون نہ کریں، بلکہ ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ مان جاتے ہیں الحمدللہ، نہیں مانتے ہیں آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ چوتھا حق یہ ہے اصلاح کرنا۔ اگر دو بھائیوں کی یا دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہو گیا، ہمیں اس سے خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان دونوں کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا دو بھائیوں کے درمیان صلح کر دیا کرو۔ اگر ان میں اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا کسی بنا پر، آپ ان کے درمیان صلح کا کام کیجیے، اس اختلاف کو اور نہ بھڑکائیے، اس کے اندر آگ کے اندر لکڑی مت ڈالیے۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، لوگ دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، دو بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، دو خاندانوں میں اختلاف ہو گیا، دو دوستوں میں اختلاف ہو گیا، دوسرے لوگ دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اور اس کو اور زیادہ بھڑکاتے ہیں۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس پر پانی ڈالنا چاہیے، اس کو بجھانے کی، اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں اس آگ کو اور لوگ بھڑکاتے ہیں، اس کے اندر اور تیل ڈالتے ہیں، اور اس طریقے سے جا کر کے دوسری باتیں جو اور ان کو بڑھانے والی باتیں ہوں، جا کر کے دوسرے بھائی سے کہتے ہیں، دوسرے شخص سے کہتے ہیں، اس سے آپس میں اور عداوت پھیلتی ہے اور دشمنی بڑھتی ہے۔ یہ چیز خطا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان کے درمیان اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر اصلاح نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اختلافات کو تو ہوا مت دیں، اختلافات اور نہ بڑھائیں، دشمنی اور نہ بڑھائیں، خاموش رہیں اپنی جگہ پر۔ کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں، اگر اصلاح نہیں کر سکتے کم سے کم دعا تو کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اختلاف کو دور کر دے، اللہ ان کے درمیان اصلاح اور محبت پیدا کر دے۔ تو یہ بھی حق ہے ایک مسلمان بھائی کا کہ ان کے درمیان ہم اصلاح کی کوشش کریں۔ پانچواں حق یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ کوئی زندہ ہے اس کے لیے بھی دعا کریں آپ، اور جن کی وفات ہو گئی ان کے لیے بھی آپ دعا کریں، ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اور ہمارے مسلمان بھائی یا فلاں جو ہمارے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ ہمیں ان کے لیے باقاعدہ دعا کرنی چاہیے ان کی مغفرت کی۔ اللہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، اور مومنوں کے لیے اور مومنہ عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے اللہ رب العالمین سے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے کہ ہم ان کے لیے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی۔ اور اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی خوبی بیان کی ہے کہ اہل ایمان ہوا ہیں جو جن کی وفات ہوگی ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ جو ان کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت کر دے، اور ہمارے وہ ایمان والے بھائی جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی بھی مغفرت کر دے۔ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دل کے اندر کسی بھی طرح کا کینہ مت رکھ ان لوگوں کے تعلق سے جو اہل ایمان ہیں، جو اہل ایمان ہیں ان کے تعلق سے کبھی بھی ہمارے دلوں کے اندر کوئی کینہ اور کوئی حسد مت رکھ۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارا رب تو مہربان ہے، رحم دل ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے لیے بھی گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی مغفرت طلب کیا کریں۔ پانچواں یا چھٹا حق یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم انہیں معاف کر دیا کریں۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ معاشرے میں انسان رہتا، غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے۔ اگر کسی بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کو چاہیے کہ اس کو ہم معاف کر دیں۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے؟ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بھی جب اللہ نے اگر موقع دیا ہے کسی کو معاف کرنے کا، کسی نے آپ پر زیادتی کی، کسی نے کچھ کہہ دیا آپ کو، اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ بھی اس کو معاف کر دیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک صحابی ہیں مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کچھ سرزد ہو گیا تو انہوں نے قسم کھا لیا کہ میں اب ان کے اوپر کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ مصطح بن اثاثہ، ابو بکر صدیق نے ان کی پرورش کی اور اس طریقے سے ان پر خرچ کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے قسم کھا لیا کہ اب ہم ان کے اوپر خرچ نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر آیت اتاری
کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے؟ اگر یہ چاہتے ہو تم بھی ان کو معاف کر دو۔ اگر ان سے غلطی ہو گئی، انسان ہونے کے ناطے سے کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، انبیاء کرام ہی صرف معصوم ہیں، باقی کسی سے بھی گناہ اور غلطی ہو سکتی ہے، لہذا جب ان سے غلطی ہوگی، جب یہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو تم بھی کسی دوسرے کو اللہ نے موقع دیا معاف کرنے کا، تو تم ان کو بھی معاف کر دو۔ انہوں نے فوراً قسم کا کفارہ دیا اور ان کو معاف کر دیا، اور ان پر خرچ کرنے لگے، پہلے سے زیادہ خرچ کرنے لگے اور ان کو دینے لگے۔ تو اگر کسی بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس بندے کو ہمیں معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کریں۔ نمبر 7، اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی محتاج ہے، اس کی مدد کیا کریں۔ اللہ نے آج آپ کو مال دیا ہے، آپ اپنے مال سے اس کی مدد کیا کریں۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، علم سے مدد کریں، اس کو دین کی نصیحت کریں، اس کو خیر خواہی کریں، بھلائی پر اس کو باریں۔ آپ کے پاس مال ہے، آپ مال سے اس کی مدد کریں، اس کا بھی حق آپ کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، جو بلند ہاتھ ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ بلند ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اوپر سے دیتے، پکڑنے والا اس کو نیچے سے پکڑتا ہے۔ تو بلند جو ہاتھ ہوتا ہے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دیا، مال دیا، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ رب العالمین جو آپ کو مال دے سکتا ہے، دوسرے کو فقیر بنا سکتا ہے، آپ کو بھی فقیر بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال چھین سکتا ہے۔ مال اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہے، آزمائش ہے یہ۔ اگر اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں تو یہ مال ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ یہ مال ہمارے لیے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ لیکن اگر یہ مال اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے، نہ زکوٰۃ دیتے، نہ غریبوں کا حق ادا کرتے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے، نہ بیویوں پر، نہ ماں باپ پر، نہ رشتہ داروں پر، نہ پڑوسیوں پر، نہ جو محتاج ہیں مدد اور جو فاقہ مست یا محتاج لوگ ہیں ان پر ہم اگر خرچ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ بال جان ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ فرماتا تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے، برائی میں پڑ جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا مال کے اندر، الحمدللہ، اللہ کا خیر، اللہ کی بھلائی ہے، اللہ کا فضل ہے یہ۔ لیکن اگر نہیں ادا کیا، یہ ہمارے لیے یا ہر اس شخص کے لیے فتنہ ہے جو اللہ کے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ مال چھین بھی سکتا ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے ایک انسان کو دیکھنا چاہیے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھیں۔ ہم نے میزان پلٹ دیا ہے، ہم دین کے معاملے میں نیچے کو دیکھتے ہیں، دنیا کے معاملے میں اوپر کو دیکھتے ہیں۔ جس کی اچھی تنخواہ ہے، اچھی سیلری ہے، اچھا گھر ہے، اچھا مکان ہے اور دنیا کی تمام آسائش اور راحت اس کے پاس موجود ہے، ہم اس کو دیکھ کر کے اشاش کرتے ہیں جی دنیا کے معاملے میں۔ لیکن دین کے معاملے میں کس کو دیکھتے ہیں؟ جو ہم سے زیادہ نیچے ہے، جو زیادہ برا ہے اس کو انسان دیکھتا ہے۔ حالانکہ معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ انسان دنیا کے معاملے میں نیچے کو دیکھے، کیونکہ مال یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ یہ مال کا مل جانا یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اگر یہی کامیابی ہوتی تو قارون، حامان سب کامیاب ہوتے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، دنیا سے سب چلے جائیں گے ایک دن۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار دینداری ہے، تقویٰ ہے۔ ہو سکتا ہے جسے ہم حقیر سمجھتے ہوں اور اس کے پاس مال و دولت نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہو، اللہ کے ہاں اس کا مقام زیادہ بلند ہو، جسے آپ بہت اہمیت دیتے ہیں دنیا کے اندر۔ دنیا میں مال کی بنا پر اہمیت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مال کی بنا پر اہمیت نہیں دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقویٰ اور دینداری کی بنا پر لوگوں کو اہمیت دی جاتی۔ تو اللہ نے مال دیا، اس مال کے میں غریبوں کا بھی حق ہے، آپ کے ماں باپ کا، رشتہ داروں کا حق ہے، لہذا ان کا حق ادا کرنا چاہیے، محتاج کی مدد کرنا چاہیے۔ 8واں حق یہ ہے کہ جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اپنے لیے آپ چاہتے ہیں خیر، بھلائی، دنیا کی آسائش، دنیا کا آرام، اچھی نوکری، اچھی تنخواہ چاہتے ہیں، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کسی اچھی جگہ نوکری میں ہے اور اسی کمپنی میں آپ بھی کام کر رہے ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کمپنی سے اس آدمی کو نکالنے کے لیے جی توڑ کوشش کریں آپ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جگہ لے لے وہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پتا گل ہو جائے، آپ پہلے ہی اس کا پتا گل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ روزیوں کا دینے والا اللہ رب العالمین۔ جی ہاں، خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارا بھائی اتنے اونچے مقام پر فائز ہے، دعا کرنا چاہیے اس کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے لیے سازش کریں، اس کے لیے مکر کریں
اور اس کو نکالنے کی کوشش کرے اور اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہے. اگر کوئی آدمی آگے جا رہا ہے اس کا پیر پکڑ کر کے کھینچتے ہیں لوگ. حالانکہ ہاتھ پکڑ کر کے اس کو آگے لے جانا چاہیے. ہاتھ پکڑ کر کے کھینچنے کے بجائے انسان پیر پکڑ کے کھینچتا ہے. پیر انسان کب پکڑتا ہے؟ پیچھے سے پکڑتا ہے, اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہاتھ انسان کب پکڑتا ہے؟ انسان ہاتھ کب پکڑتا ہے؟ جب انسان کو آگے لے جاتا ہے. تب انسان ہاتھ پکڑ کر کے کوئی ڈوب رہا ہے اس کو آگے نکالتا کھینچتا ہے. تو انسان ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا چاہیے, ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے, نہ یہ کہ ایک دوسرے کا پاؤں کھینچ کر کے ہم اس کو اس جگہ سے نکالنے کی کوشش کریں. نعوذ باللہ, یہ قطعاً ہمارے لیے جائز نہیں ہے. لہذا جو اپنے لیے انسان پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. ہم اپنے لیے تو بہت اچھا پسند کرتے ہیں, لیکن دوسروں کے لیے کیا ہے, ہم وہ چیز نہیں پسند کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دنیا کے اندر آسائشیں ہوں, لیکن دوسرے مسلمان بھائی کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ ایسی ہمیشہ فقر و فاقہ میں رہے. اگر تجارت شروع کرتا ہے آدمی کو کڑھن ہوتی, تکلیف ہوتی ہے. اگر وہ آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو مال دے رہا ہے, انسان کو تکلیف ہوتی کیوں مجھ سے آگے جا رہا ہے. اور خاص طور سے چیز اپنے کے اندر ہوتی ہے, دو بھائیوں کے اندر ہوتی ہے, اپنے خاندان کے اندر ہوتی ہے. کوئی بھائی آگے جا رہا ہے تو انسان اس کو کیا نام ہے نہیں چاہتا ہے, اور چاہتا ہے کہ میں اس کے آگے چلا جاؤں, اس سے اچھا میرا گھر ہو, اس سے اچھا میرے پاس نوکری ہو, اس سے اچھے زیادہ میرے پاس مال ہو. یہ آپس میں چیز زیادہ ہوتا ہے. اسے آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے. آپس میں بھائی تھے وہ لوگ, لیکن انہوں نے حسد کیا ان سے. حضرت آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے حسد کیا. تو حسد عام طور سے اپنے ہی لوگوں میں ہوتا ہے, دور کے لوگوں میں نہیں ہوتا. تو یہ چیز قطعاً نہیں ہونی چاہیے. ہمیں خوشی ہونی چاہیے اگر ہمارا بھائی ترقی کر رہا ہے, ہمارا بھائی آگے جا رہا ہے, اس کا تعاون کرنا چاہیے, اس کی مدد کرنا چاہیے. تو ہمارا معاملہ اس کے الٹا ہے کہ ہم اس کا پیر پکڑ کر کے ہم اس کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ قطعاً ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. نئی چیز یہ کہ کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کریں, خندہ پیشانی سے ملے, یہ بھی ایک صدقہ ہے. صدقہ کا دروازہ بہت عام ہے. صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس مال ہو, جو مالدار ہو. نہیں, صدقہ ایک غریب بھی کر سکتا ہے. آپ مسلمان بھائی سے مسکرا کر کے ملیے, خندہ پیشانی سے ملیے, یہ بھی صدقہ ہے. آپ اس کو راستہ دکھا دے دیے, یہ بھی صدقہ ہے. اس کا ڈنڈا گر گیا, آپ اس کو اٹھا کر کے دے دیتے ہیں, یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے کسی کی چپل سیدھی کر دی, یہ بھی صدقہ ہے. کوئی اندھا راستے کو پار کرا دیا, یہ بھی صدقہ آپ کے لیے. آپ نے درخت میں پانی ڈال دیا, یہ بھی صدقہ ہے. جانوروں کو, چڑیوں کو آپ نے جو ہے دے دیا دانا, یہ بھی صدقہ ہے. سب صدقہ ہے. صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے. کسی کو نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے, بھلائی سے روکنا بھی کسی کو صدقہ ہے. یہ ساری چیزیں صدقہ ہے. اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر کے ملنا, خندہ پیشانی سے ملنا, بشاشت کے ساتھ, مسکراتے چہرے کے ساتھ, یہ بھی صدقہ ہے. تو صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے. صدقے کا دروازہ شریعت کے اندر بہت زیادہ عام ہے. لہذا ہمیں سب کے ساتھ خندہ پیشانی سے ہر مسلمان بھائی کے ساتھ ملنا چاہیے. 10واں حق یہ میرے بھائیوں کہ ہم اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں. حسن ظن رکھیں, بہت بڑی بات ہے یہ. آج ہم میں سے اکثر لوگ بدگمانی کا شکار ہے اپنے بھائیوں کے تعلق سے, بدگمانی کا شکار ہے. حسن ظن رکھنا چاہیے, اچھی سوچ رکھنا چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں, چاہے ہمارا حقیقی بھائی ہو یا کوئی بھی مسلمان بھائی ہو. الا یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اعلانیہ طور پر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے, کھلے عام برائی کرتا ہے, ایسے آدمی کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھا جائے گا. ایسے آدمی کے بارے میں اچھی امید نہیں رکھی جائے گی. لیکن کوئی ایسا مسلمان بھائی جس کا معاملہ ڈھکا چھپا ہے, آدمی کو نہیں معلوم کیا ہے کیسا ہے وہ, اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم, ایسے مسلمان کے بارے میں ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے, اچھا خیر, اچھی سوچ رکھنی چاہیے. جس کا معاملہ ڈھکا چھپا ہے, اگر کسی کا معاملہ واضح ہے, شراب پی رہا ہے سب کے سامنے, اور گناہ کر رہا ہے, برائیاں کر رہا ہے سب کے سامنے, اس کا معاملہ کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے, ایسے آدمی کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھنا ہے. حسن ظن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی مسلمان بھائی کو دیکھ لیا تو آپ یہ نہ فوراً برائی سوچ لیں کہ برائی کرنے کے لیے گیا تھا, ٹھیک ہے, یہ نہ فوراً سوچ لیں. مثال کے طور پر آپ نے کسی بھائی کو دیکھ لیا, نماز کا وقت ہے, مان لیجئے نماز میں نظر نہیں آیا, اگر وہ مسافر ہے 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے, ظہر اثر اکٹھا کر سکتا ہے, آپ یہ اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں. یہ کوئی برائی سوچ لیں کہ اس نے نماز نہیں پڑھا, نماز اس نے چھوڑ دیا, یہ نہیں انسان کو سوچنا چاہیے. یہ چیز ہے, یہ مطلب ہوتا ہے حسن ظن کا. لیکن ایک آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, آپ اس کے بارے میں حسن ظن مت رکھیے کہ وہ نماز پڑھ لیا ہے اور ایسا کر لیا. نہیں,
یا اس طریقے سے ایک انسان گناہ کا کام کھلے عام کرتا ہے، ایسے آدمی کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھا جائے گا۔ حسن ظن کس کے بارے میں؟ جس کا معاملہ ڈھکا اور چھپا ہے، جس کے حقیقت کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، ایسے آدمی کے بارے میں انسان حسن ظن رکھے گا۔ آج بدگمانیاں ہمارے اندر بہت عام ہیں، بہت زیادہ عام ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر انسان بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، برا سوچنے لگتا ہے، اتنا زیادہ برا سوچنے لگتا ہے کہ اسے انسان لفظوں بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے بدگمانی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھو، اور لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں حسن ظن رکھنے کا حکم دیا گیا۔ سب کے ساتھ حسن ظن رکھو اور کسی کے بارے میں برا نہ سوچو۔ تو یہ بھی ایک مسلمان بھائی کا حق ہمارے اوپر کہ ہم ان کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ ایسے ہی ان کی عزت کا دفاع کرنا، اگر کسی کی عزت نیلام کی جا رہی ہے، کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ میں، تو ہم کو اسی مجلس کے اندر اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ اس کی غیبت ہو رہی، چغلخوری ہو رہی ہے، اس کا ہم کو دفاع کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث من ذب عن عرض اخیہ بالغیبہ کان حقا اللہ ان یعتقہ من النار۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جسے اپنے کسی بھائی کی عزت کا دفاع کیا، اس کی غیبت کی جا رہی تھی، دفاع کیا اس نے، اللہ رب العالمین پر حق ہے یہ کہ اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔ تو اگر غیبت، تو آج ہماری محفلوں کے اندر غیبت ہی ہوتی ہے، کھانے پر، دسترخوان پر، آپس میں سفر کر رہے ہیں، دو چار لوگ اکٹھا ہو گئے، دوسرے کی غیبت ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ صورتحال ہے۔ حالانکہ غیبت بہت بڑا جرم ہے میرے بھائیوں، حرام ہے شریعت کے اندر، بڑے گناہوں میں سے۔ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مرادف ہے اگر ہم کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہیں، کسی غیبت کرتے ہیں تو زندہ گوشت کھانے، مردہ گوشت کھانے کے مرادف ہے کہ مسلمان بھائی، اپنا بھائی ہو، وفات ہو گئی، مر گیا، اس کا گوشت ہم کھائیں۔ اس قدر اللہ رب العالمین نے مثال تشبیہ دی ہے کہ ہمارے روٹوں کو کھڑا کرنے کے لیے چیز کافی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر غیبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جی ہاں، دو چار لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، غیبت کرنا ایک دوسرے کی شروع کر دیتے ہیں، خاص طور سے آپس میں۔ بھائی کی غیبت کرتا ہے دوسرے بھائی کی، بھائی بہن دوسرے بہن کی غیبت کرتی ہے، ٹیلی فون پر بات ہوتی ہے، غیبت ہی ہوتی ہے۔ اگر انسان 15 منٹ بات کرتا ہے، 10 منٹ غیبت ہی پر چلا جاتا ہے، دوسری بہن کی غیبت، تیسری بہن کی غیبت، فلاں بھائی کی غیبت، فلاں کی غیبت۔ انسان ٹیلی فون میں لمبی گفتگو اسی پر کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بہت حرام کام ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کسی غیبت کرنا۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم عزت کا دفاع کریں، اور یہاں انسان عزت کو ملیا میٹ کرتا ہے اور غیبت اور چغلخوری کرتا ہے، تو اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اس کو بیان کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اس سے سلام کرو۔ سب سے پہلا سلام کرنا چاہیے۔ یہ بھی چیز ہمارے ہاں ختم ہو چکی ہے۔ سلام کرنا واجب ہے یا جواب دینا واجب ہے، اس کے بارے میں علماء کے یہاں 2 اقوال ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان بھائی سے ملاقات پر سلام کرنا واجب ہے، کیونکہ حق ہے۔ یہ حدیث میں حکم دیا گیا، اور حکم واجب کے لیے ہوتا ہے۔ جب بھی ملاقات ہو سلام کرنا چاہیے ہم کو، اور جواب دینا تو واجب ہے ہی ہے، سلام کرنا بھی واجب ہے میرے بھائیوں، صحیح قول کے مطابق، راجح قول کے مطابق۔ حق ہے مسلمان بھائی کا۔ قرآن حدیث میں حق کہا گیا، اور امر اور حکم کا لفظ استعمال کیا گیا، اور حکم کا لفظ وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے، واجب چیزوں کے لیے، لہذا سلام کرنا واجب ہے۔ ہمارے نبی کیا فرمایا؟ فسلم علیہ، اس کو تم سلام کر، حکم دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہاری ملاقات اس سے سلام کرو، یہ حکم واجب کے لیے۔ دوسری چیز، اذا دعاک فاجب ہو، جب تمہیں دعوت دے اسے قبول کر لو۔ خاص طور سے ولیمے کی دعوت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں واجب ہے قبول کرنا۔ ہاں، اگر کوئی سی دعوت ہے جہاں گناہ کا کام ہو رہا، معصیت ہے، نافرمانی، نہیں قبول کیا جائے گا، اور آدمی اگر جائے تو جا کر کے ان کو نصیحت کرے۔ ہمارے یہاں بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بدعات کی دعوتیں ہوتی ہیں، اور ختنے کی دعوت ہے، قرآن خانے کی دعوت ہے، اور تیجا اور چہلم کی دعوت ہے، پتہ نہیں کیا کیا دعوتیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں۔ یہ ساری دعوتیں جو سنت کے خلاف میں جانا حرام ہے، الا یہ کہ اگر آدمی جائے ان کو نصیحت کرے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب وہ تم سے مشورہ طلب کرے اچھا مشورہ دو، اس کو اچھا مشورہ دیجیے، غلط مشورہ مت دیجیے، اچھا مشورہ دیجیے، جو بہتر سمجھتے ہو آپ اسے مشورہ دیجیے۔ کبھی اگر مان لیجیے شادی کے بارے میں کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے، آپ جو سمجھتے ہیں اس کو بتا دیجیے، ایسا نہ کہ آپ اس کو چھپا لیں۔
آپ کے بھائی کی بیٹی کی شادی کا معاملہ، بیٹا آپ بھائی کا آپ کے بیٹا یا آپ کا بھتیجا بہت بیکار ہے، شراب نوش ہے، برائی کرتا ہے، سب کچھ ہے، اور اس طریقے سے منشیات کا عادی ہے، ڈرگس لیتا ہے، شادی کا رشتہ ہے، ہاں بہت اچھا لڑکا ہے، میرا بھتیجا میں جانتا ہوں بہت اچھا ہے، یہ خیانت ہے میرے بھائیوں۔ آپ کا اپنا بھائی ہو، آپ کا اپنا بھتیجا، اس کو بتا دیجئے حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ یہ غیبت نہیں کہلائے گی، یہ اچھا مشورہ دینے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کی برائیوں پر پردہ ڈال دیا، پردہ ڈالنا حرام ہے یہ، کیوں؟ اس لیے کہ کسی لڑکی کی زندگی کا معاملہ ہے، اس کی زندگی اور حیات کا معاملہ ہے، لہذا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اس کو انسان کو صحیح مشورہ دینا چاہیے، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے خاندان اپنے بھائیوں کے خلاف ہی کیوں نہ، انسان کو حق بات بتا دینا چاہیے۔ تو جو کوئی مشورہ طلب کرے اچھا مشورہ دیجیے، جی ہاں، یہ نہیں کہ برا مشورہ آپ اس کو دے دیں، غلط چیز کا مشورہ دے دیں۔ جی ہاں، کوئی آپ سے بزنس کے لیے مشورہ لے رہا ہے، آپ نے وہ بزنس کیا، ناکام ہو گئے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا خسارہ ہو، اس کا بھی خسارہ ہو جائے، ہاں بہت اچھا بزنس ہے، کرو، اچھا کامیابی ملے گی، بہت کامیابی ہوگی، بہت پیسہ کماؤ گے، بہت مال ملے گا، بہت اچھا وہ چلے گا بزنس، حالانکہ آپ کے دل میں ہے کہ بزنس نہیں چلے گا، یہ غلط مشورہ، یہ حرام اور ناجائز، اچھا مشورہ دیجیے۔ پھر ہمارے فرمائے وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب اس کو چھینک آئے الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں الحمد اللہ کہیں۔ 99% لوگ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں، چھینک آتی ہے الحمدللہ کہیں گے، لیکن بغل میں آدمی بیٹھا ہوا جواب نہیں دیتا، یہ الحمد اللہ نہیں کہتا، جبکہ جواب دینا واجب ہے، الحمد اللہ کہنا، پھر اس کو بھی جواب دینا چاہیے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ لیکن بڑے میں دیکھتا ہوں مسجدوں کے اندر داڑھی یہ سب کچھ ہے، نمازوں کے پابند بھی ہیں، چھینک آ گئی الحمدللہ کسی نے کہا بھی نہیں، اگر کوئی الحمدللہ کہے گا تبھی الحمد اللہ کہیں گے، اگر الحمدللہ نہیں کہے گا تو الحمد اللہ نہیں کہا جائے گا، یہ بھی جان لیجیے۔ لیکن اگر الحمدللہ کہتا ہے، بغل کے لوگ سن رہے ہیں، کوئی جواب میں الحمد اللہ نہیں کہتا ہے، کسی کوئی نہیں کہتا، معلوم ہی نہیں اس کے نبی کا یہ عمل، نبی کے سنت یا نبی کا طریقہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، حالانکہ معمولی سی چیز ہر بندے کو جاننا چاہیے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں جانتے۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب کوئی چھینکے الحمدللہ کہے اس کا جواب دو۔ اور اس طریقے سے پانچویں بات بتائی، وہی ہماری دفعود ہو، جب بیمار ہو اس کی عادت کرنے کے لیے جاؤ، یہ اس کا حق ہے، بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیے، اس کی عادت کے لیے جائیے، اس کے سامنے خیر کی باتیں کیجیے، اس کو تسلی دلائیے۔ وہاں جا کر کے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جاتے ہیں معاشرے ملاقات کرنے کے لیے یا عیادت کرنے کے لیے، تو لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے، وہاں جا کر کے موبائل بیٹھے رہتے ہیں، بیچارہ بیمار پڑا ہوا بستر پر، وہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، کچھ لوگ جا کر کے وہاں پر کیا کرتے ہیں، پھول لے کر کے جاتے ہیں، پھول لے جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی، آپ کو مدد کرنا، پیسہ دے دو اس کو، کوئی دوا لا کر کے خرید کر کے اس کو دے دو، یہ اس کا فائدہ ہو جائے گا، پھول تو خراب ہو جائے گا، پھول مہنگا بھی بہت ملتا ہے، کیا اس کا فائدہ پھول دینے سے؟ یا اس طریقے اس کے سامنے بیٹھ کر کے لوگ جا کر کے بیماری کی خطرناکی بیان کرتے ہیں، بہت خطرناک بیماری ہے، اس کے اندر جینا یا اس کے اندر شفا ملنا بہت کم ہوتا ہے، فلاں بیمار آدمی، کوئی بیماری تھی مر گیا، یہ بیماری تھی، وہ آدمی اور بیمار ہو جاتا ہے۔ وہاں جا کر تسلی کی بات کیجیے، اس کو سمجھائیے، دلاسا اس کو دیجیے، سمجھائیے، اس کو بتائیے، یہ اصل مقصد ہے بیمار کو پرسی کرنے کا۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب اس کی موت ہو جائے اس کے جنازے میں حاضر ہو، جنازے کی نماز پڑھیے، اگر جنازے کی نماز پڑھتے ایک قیراط ثواب ملتا ہے، ایک قیراط احد پہاڑ کے برابر، اور اگر دفن میں بھی شریک ہوتے ہیں تو 2 قیراط، 2 احد پہاڑ کے برابر انسان کو ثواب ملتا ہے۔ تو ایک مسلمان پر یہ حقوق ہیں، اس حدیث کے اندر 6 حقوق ہمارے نبی نے فرمایا۔ ایسے میرے بھائی کبھی کسی کے بارے میں حسد نہیں کرنا چاہیے، یا اس طریقے سے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ یہ سارے حقوق ہیں مسلمان کے دوسرے مسلمانوں، کسی بھی ملک سے تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں ملک کی بنا پر فضیلت نہیں ملتی ہے، تقوی اور دینداری کی بنا پر فضیلت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ یہ نہیں کہ فلاں ملک کا ہے، غریب ملک ہے تو بھی اس کو حقیر سمجھیں ہم اور اس کو برا سمجھیں، نہیں، غلط بات ہے۔ ہو سکتا ہے وہی اللہ کے ہاں آپ سے ہم سے سب سے زیادہ اونچا مقام والا، تو کوئی غریب ملک میں پیدا ہو جانے سے نہ کوئی غریب ہوتا ہے، نہ کوئی جو ہے کسی بڑے ملک میں پیدا ہونے سے بڑا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑائی کا معیار دینداری اور تقوی اور کوئی چیز اس کے علاوہ نہیں ہے، اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، نہ کسی پر ظلم کرنا چاہیے، نہ کسی کا حق کھانا چاہیے، نہ کسی کو ستانا چاہیے، نہ کسی کے بارے میں برا سوچنا چاہیے، نہ حسد کرنا چاہیے، نہ اختلاف کرنا چاہیے، نہ دھوکہ دینا چاہیے، نہ کسی کو ایذا اور تکلیف پہنچانا چاہیے۔ یہ سارے مسلمان بھائی کے ایک دوسرے کے اوپر حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم۔